اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں محترم المقام عزت مآب پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب چیئرمین مسلم انسٹیٹیوٹ دربار عالیہ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خوبصورت خیالات سے ہمیں مزین فرماتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل احترام صدر تقریب جناب صاحبزادہ پیر نور الحق قادری صاحب، وفاقی وزیر مذہبی امور قابل احترام راجہ ناصر عباس صاحب، سید ثاقب اکبر صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب اور صاحبزادہ خواجہ مدثر محمود صاحب، اور تشریف فرما تمام علماء کرام مشائخ اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے دلی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب کو، اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ ہمیں یہ موقع مہیا کرتے ہیں کہ ہم اپنا اظہار عقیدت و حضور سیدہ کائنات پیش کر سکیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسے مجھ سے پہلے بھی مقررین نے کہا کہ چاہے اختصار ہو چاہے طوالت ہو، سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے مناقب کو، آپ کے فضائل کو، آپ کی شان کو بیان کرنا ہمارے وہم و گمان سے بھی آپ کی شان اور آپ کی عظمت بالاتر ہے، اور ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم ان کے احترام سے اور ان کے ادب سے اپنے آپ کو منسوب کر لیں۔ وہ ذات گرامی جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کے استقبال فرمائیں، جن کی رضا کو اللہ کی رضا قرار دیں اور جن کی ناراضگی کو اللہ کی ناراضگی قرار دیں، جنہیں اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیں، جنہیں اپنا حصہ قرار دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے آنے سے مسرور ہو جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو دکھ پہنچانا اپنی ذات گرامی کو دکھ پہنچانا قرار دیں۔ اور جیسا اس سے پہلے حدیث مبارکہ بیان کی گئی کہ سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح مبارک کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی سے منسوب کر کے بیان فرمایا، اور ان کی شان اور ان کی عظمت مجھ جیسے ادنا حقیر گنہگار احقر لوگ کہاں بیان کر سکتے ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیں کہ ہر باپ کا نسب اس کے بیٹے سے چلتا ہے لیکن میرا نسب فاطمہ سے چلے گا، اور جن کے نسب سے چلنے والے نہ صرف ان کے جو شہزادے تھے، ان کے آگے جو پوتے ہوئے، ان کے جو نواسے ہوئے، اور ان کی آل نے پوری دنیا کے اندر جس طرح کلمہ توحید کو اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھیلایا ہے، وہ چاہے عرب ہو، وہ چاہے عجم ہو، وہ چاہے ہند ہو، وہ چاہے افریقہ ہو، وہ مشرق و مغرب کا کوئی مقام ہو، ہر مقام تک وہ پہنچے ہیں۔ اور یہ کتنی بڑی اس عظمت کا پہلو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس شرف کو یاد کرے کہ جب عیسیٰ ابن مریم اس زمین پہ واپس تشریف لائیں گے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک شہزادے کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے، اور حضور نے فرمایا کہ وہ امام حضور کے آل سے ہوگا،
جس امام کی اقتداء میں سیدنا عیسیٰ ابن مریم نماز ادا کریں گے، تو میں تو اپنی زبان کو، اپنے آپ کو ان کی شان بیان کرنی تو کجا، اگر میری زبان پہ محبت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ ان کا نام آ جائے تو میں تو اسے بھی ان کے کرم کی خیرات سمجھتا ہوں۔ واللہ ان کی ذات گرامی اس بات سے مبرہ ہے کہ ہم ان کی ذات کے لیے کسی فصاحت کو، کسی بلاغت کو بروئے کار لا سکیں، یا اپنے علم کو یا معلومات کو یا وسعت مطالعہ کو بروئے کار لا سکیں۔ میں ایک فقیر زادہ ہوں اور مجھے یہی سکھایا گیا ہے کہ جب ان کا نام نامی آئے تو ہمارا اور ان کا تعلق علم سے صرف معلومات تک، یا صرف فصاحت و بلاغت تک، یا صرف مناقب یا ان کے فضائل بیان کرنے تک نہیں ہے۔ ہم تو ان کا نام آ جائے تو جھولی اٹھا کے ان کے کرم کی خیرات کا سوال کرتے ہیں، ان کے فضل کا سوال کرتے ہیں، اور ہم جو کچھ ہیں، جو ایمان ہمارے جسموں کے اندر ہے، جو محبت ہمارے جسموں کے اندر ہے، کوئی ادب ہمارے جسموں میں اگر باقی ہے، اور لا الہ الا اللہ کی اگر کوئی رونق یا رمق ہمارے جسموں میں، ہمارے ایمان میں اگر باقی ہے، تو ان کے گھرانے کے صدقے باقی ہے، ان کی رحمت کے صدقے اور ان کی خیرات سے باقی ہے۔ ایک آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی کو، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ مادراں را اسوہ کامل بطول، کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں اور ماؤں کے لیے اگر کوئی اسوہ کامل ہے تو وہ سیدہ کی ذات گرامی ہے۔ ایک بات ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ فی زمانہ بہت سے مسائل ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے، ان میں بہت سے مسائل یقیناً علمی اور فکری ہیں جن پہ تعویلات کی ضرورت ہو، اور یا شاید فلسفیانہ جوابات کی ضرورت ہو، یا سائنٹیفک ریسرچ کی ضرورت ہو، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جن کا تعلق صرف فلسفیانہ موشگافیوں سے نہیں بلکہ ان کا تعلق عمل سے ہے۔ مثال کے طور پہ الحاد کا فی زمانہ، الحاد چونکہ اس کی پشت پہ استعمار ہیں، اور اسی طرح آپ کے علم میں ہے 2020 میں مجھے ایک ادارے کا بڑا احترام ہے، اور میں نے ہمیشہ ان کی کریڈیبلٹی کو کئی مقامات پہ فلسطین، کشمیر اور دیگر اس طرح کے معاملات میں ان کو میں کوٹ کرتا ہوں، ان کو ہم سائٹ کرتے ہیں اپنی ایکڈیمک ریسرچز کے اندر، ایمنسٹی انٹرنیشنل۔ لیکن انہوں نے اپنے 2020 کے 2020 کے جو گولز بتائے تھے وہ 3 تھے۔ ایک انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ڈیتھ پینلٹی ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو ابارشن ہے اس کو لیگل کرنا چاہتے ہیں، اور تیسرا گول جو تھا وہ یہ تھا کہ جو سیم سیکس میرج ہے اس کو وہ لیگل کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے کہا کہ 68 ممالک رہ گئے ہیں جن کے اندر اس کے اوپر لیجسلیشن رہتی ہے۔ تو جو ہم جنس پرستی ہے یا الحاد ہے یا اس طرح کے جو مسائل ہیں، ان کا جواب صرف فلسفیانہ موشگافیوں سے نہیں دیا جا سکتا، ان کا صحیح جواب قوت عمل کے ذریعے دیا جا سکتا ہے، اور قوت عمل جو ہے وہ ایک صحیح رول ماڈل کی تلاش کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ اور جو فی زمانہ جو یہاں پہ مختلف ٹولز آپ کو نظر آتے ہیں، وہ رومانس کے نام پہ فحش شاعری ہو، وہ بنام محبت جذبہ شہوت کی تسکین کرتے ہوئے بیہودہ ناول یا افسانے ہوں، وہ معاشرے کی عکاسی کے نام پہ بننے والے کمینگی پرور ڈرامے ہوں، یا وقت گزارنے کا اچھا ذریعہ کہلانے والی وہ بغاوت آمیز فلمیں ہوں، یا حوا کی بیٹی کو گڈ لکنگ کے نام پہ گڈ لکنگ کے ٹائٹل سے مارکیٹ پروڈکٹ بنانے کے فحش اشتہارات ہوں، ان سب کا جواب کسی فلسفیانہ موشگافی سے نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اس کا جواب ہم اپنے گھروں کی عملی تربیت سے دے سکتے ہیں۔ اور وہ عملی تربیت کا جو ہمارے پاس رول ماڈل ہے وہ شرم و حیا کا رول ماڈل ہے، وہ عزت اور شرافت کا رول ماڈل ہے، وہ غیرت اور حیا کا رول ماڈل ہے، اور اس رول ماڈل کا سب سے بڑا استعارہ
حضور سیدہ کائنات کی ذات گرامی ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں کی عملی تربیت کر سکتے ہیں، اپنے آپ کی، اپنی آئندہ نسل کی عملی تربیت کر سکتے ہیں، تو ہمارے پاس دعوی محبت کی دلیل موجود ہے۔ بہر طور میں مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ اس عظیم کانفرنس کا سالانہ انعقاد کرتے ہیں، اور یہ ہم سب کے لیے، ہم سب جو یہاں پہ موجود ہیں، ہمارے لیے یہ یقیناً قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ ہم یہاں کسی سیاسی مقصد سے جمع نہیں ہوئے، وہ کہ اعلیٰ سیاسی مقصد کے لیے جمع ہونا بھی ایک طرح کی عبادت ہے، لیکن ہم اپنے ویسٹڈ پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے جمع نہیں ہوتے، ہم اپنے دیگر کسی مفاد کے لیے جمع نہیں ہوتے، ہم اپنے حصے کی خیرات طلب کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ ان کے صدقے اس امت کے اندر یہ اتحاد پیدا ہو جائے جس کی آج یہاں ایک عملی تصویر ہمیں نظر آتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔